پچھلی قسط کے اختتام پر آپ نے دیکھا کہ منگول قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں، جبکہ اس دوران ارطغرل پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ منگول قبیلے میں گھس کر چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ وہ نہتے لوگوں اور قبیلے کی عورتوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح منگول بڑی تباہی مچاتے ہیں اور کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ ادھر گندوگدو بھی منگولوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ان کو مار رہا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے کا ایک سپاہی ارطغرل والے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ فوراً پنجرے کا تالا کھولو۔ وہ سپاہی تالا کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد منگول ارطغرل کے پنجرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کافی دیر لڑائی کے بعد ارطغرل منگول کو مار دیتا ہے۔ ارطغرل منگول سپاہی کی تلوار اٹھا کر پنجرے سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر دیکھتا ہے کہ 3 منگولوں نے کرکت سردار کو گھیرا ہوتا ہے۔ ارطغرل فوراً ان پر حملہ کرتا ہے اور تینوں کو مار دیتا ہے۔ اس طرح کرکت سردار بال بال بچ جاتا ہے۔ کچھ منگول کائی قبیلے کے بڑے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بڑے خیمے میں آیتولن اور گونچا گل موجود ہوتی ہیں۔ ہائمہ خاتون کی خراب طبیعت کی وجہ سے آیتولن اور گونچا گل دونوں یہاں آئی تھیں۔ قبیلے کی عورتیں منگول سپاہیوں سے بہادری کے ساتھ لڑتی ہیں اور انہیں جہنم واصل کر دیتی ہیں۔ اس دوران ایک سپاہی سلجان خاتون کو نیچے گرا دیتا ہے۔ سلجان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ آیتولن اپنا خنجر نکال کر اس کی طرف پھینک دیتی ہے۔ خنجر سیدھا جا کر منگول سپاہی کو لگتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اس طرح سلجان خاتون کی جان بچ جاتی ہے۔ پھر آیتولن اور گونچا گل باقی سپاہیوں کو بھی مار دیتی ہیں۔ دوسری طرف باہر قبیلے میں سارے منگول سپاہی مارے جاتے ہیں۔ گندوگدو واپس مرکزی خیمے میں آتا ہے تاکہ ہائمہ خاتون کی حفاظت کر سکے۔ گندوگدو جا کر دیکھتا ہے کہ عورتوں نے سب منگول سپاہیوں کو مار دیا ہوتا ہے۔ کرکت سردار اور گونستیکن وہاں آ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ منگولوں نے ہائمہ خاتون کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ وہ فوراً ان کی طرف لپکتے ہیں۔ اتنی دیر میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں ہائمہ خاتون کا خون روکنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ اب یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کرکت سردار بول پڑتا ہے ارطغرل کو کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ منگولوں نے تمہاری وجہ سے ہم پر حملہ کیا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ منگول کیا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے نہتے لوگوں کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو مارنے آئے تھے۔ ارطغرل غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کرکت سردار سے کہتا ہے بہت ہو گیا ماموں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے۔ جس پر کرکت سردار کہتا ہے کہ کل کے جرگے کے بعد میں تمہارا سر زمین پر گھومتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ایک قاتل ہو۔ یہ کہہ کر کرکت سردار خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل پھر دوبارہ اس پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ گندوگدو ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہمیں توتکن جلد سے جلد قبیلے میں واپس لانا ہوگا تاکہ تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ توتکن اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو یہاں پر لایا جائے۔ توتکن کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ یہ ساری باتیں کارا بیگ کا آدمی باہر چھپ کر سن لیتا ہے اور کارا بیگ کو بتانے کے لیے بھاگتا ہے۔ دوسری طرف کرکت سردار کارا بیگ اور گونستیکن سے مل کر جرگے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گونستیکن ان دونوں کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منگولوں کے اس حملے سے ارطغرل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو خود جیل میں قید تھا اور کل ارطغرل کو موت کی سزا سنائی جانے والی ہے۔ گندوگدو کرکت سردار سے کہتا ہے کہ جب تک آپ غداروں کو اپنے ساتھ بٹھاتے رہو گے تب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کرکت سردار گندوگدو کو کہتا ہے تم کس کی بات کر رہے ہو؟ گندوگدو کہتا ہے کہ کارا بیگ۔ گندوگدو یہ بات سن کر غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور گندوگدو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گونستیکن کارا بیگ کو گندوگدو پر حملہ کرنے سے روک لیتا ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے کہ جب ارطغرل نویان کے پاس تھا اور ارطغرل کے ہاتھ پر کیل ٹھونکنے جا رہے تھے تو کارا بیگ وہاں پر موجود تھا اور ارطغرل کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ گونستیکن گندوگدو کی یہ بات سن کر چونک جاتا ہے اور کارا بیگ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے اور اگر یہ سچ ہوا تو میں ارطغرل سے پہلے تمہارا سر اتاروں گا۔ کارا بیگ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن مجھے سعادتین کوپک نے وہاں بھیجا تھا تاکہ صلح کے ساتھ معاملات حل کیے جائیں، مگر نویان نے میری کوئی بات نہیں سنی اور اگر آپ کو شک ہے تو خود سعادتین کوپک سے پوچھ لیجئے۔ اس کے بعد کرکت سردار گندوگدو سے کہتا ہے کہ کل کے جرگے میں تم اپنی صفائیاں پیش کرنا۔ کرکت سردار اور گندوگدو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گونستیکن کارا بیگ کو ایک بار پھر غصے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم نویان کے پاس کیا کرنے گئے تھے اور مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کارا بیگ نے جواب دیا کہ یہ ریاست
ریاست کا ایک خفیہ مشن تھا، اس لیے تمہیں نہیں بتایا گیا، جس پر گونس تیکن اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم غلط ہوئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر گونس تیکن خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کاراپیک کا ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے جس نے چھپ کر ارطغرل اور گندوگدو کی باتیں سنی تھی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں تانگوت دیلی دمیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تانگوت کو لگتا ہے کہ وہ سو گیا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے اور دیلی دمیر کی تلوار کو ٹھوکر مارتا ہے، جس کے بعد دیلی دمیر بے ہوشی کی حالت میں وہیں گر جاتا ہے۔ تانگوت مہمان خانے کے خدمتگار کو شابش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اگلے ہی لمحے تانگوت خدمتگار کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے اور یوں وہ خدمتگار کو بھی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد تانگوت حلیمہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں ہائمہ خاتون کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور ان کو ہوش آ جاتا ہے۔ گندوگدو ان سے ملاقات کرتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ کل کے جرگے میں کیا ہونے والا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے اگر ہم توتکین کو قبیلے نہ لا سکے تو ارطغرل کو بچانا ناممکن ہوگا اور توتکین کی حالت بہت خراب ہے، انہیں قبیلے نہیں لایا جا سکتا۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ پھر ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم توتکین کی صحت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ میں اور حکیم ارطغرل توتکین کے پاس جائیں گے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں تانگوت حلیمہ سلطان کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے۔ حلیمہ سلطان شربت پینے کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیلی دمیر کی تانگوت پر نگاہ پڑتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تانگوت کہتا ہے سنگتکین والے وہ کاغذات تم لوگ کونیا لے کر جا رہے ہو، وہ کاغذات مجھے ہر حال میں چاہیے۔ اس کے بعد تانگوت حلیمہ سلطان کے پیٹ پر چاقو رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے کاغذات کے بارے میں بتا دو ورنہ میں تمہارے پیٹ میں موجود بچے کو مار ڈالوں گا۔ دیلی دمیر حلیمہ سلطان کو کہتا ہے کہ تم وہ کاغذات ان کے حوالے کر دو ورنہ یہ تمہارے بچے کو مار دیں گے۔ کاغذات بچے سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ حلیمہ سلطان جواب دیتی ہے کہ کاغذات یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ گودام میں پڑے ہیں۔ جس کے بعد تانگوت اپنا خنجر ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جھوٹ ہوا تو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ حلیمہ سلطان کو دھکا دے کر باہر جانے کو کہتا ہے۔ ان کے باہر جانے کے بعد دیلی دمیر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان دونوں سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف تانگوت باہر آ کر حلیمہ سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں وہ کاغذات، جبکہ حلیمہ کی نظر سامنے پڑے ایک چاقو پر پڑتی ہے۔ اتنے میں تانگوت اسے دھکا دیتا ہے اور حلیمہ سلطان کا ہاتھ سیدھا چاقو تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد تانگوت کا دھیان گھوڑے کی طرف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کاغذات تو وہاں تھے۔ جب تانگوت اس طرف دیکھتا ہے تو حلیمہ سلطان چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیتی ہے، جس کے بعد تانگوت وہیں گر جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان ایک برتن اٹھا کر اس کے سر پر مارتی ہے۔ اتنے میں دیلی دمیر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور حلیمہ سلطان کو فوراً نکلنے کو کہتا ہے، جس کے بعد دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ اتنے میں تانگوت کے دونوں ساتھی مہمان خانے سے باہر آ جاتے ہیں۔ تانگوت اپنے سینے سے چاقو نکالتا ہے اور دونوں کو کہتا ہے کہ فوراً ان کا پیچھا کرو، جس کے بعد وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں توتکین ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ بامسی اور ترگت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی حل ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے قبیلے میں لے جایا جائے، لیکن دوان کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی کی اجازت کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بامسی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قبیلے میں جا رہا ہوں، میں ارطغرل بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں حکیم ارطغرل اور گندوگدو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گندوگدو پوچھتا ہے کہ توتکین کیسا ہے؟ ابن العربی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد گندوگدو ارطغرل کے ساتھیوں کو منگولوں کے رات والے حملے کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کل جرگے میں لازمی ارطغرل کو موت کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ سن کر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گندوگدو ان کو بیٹھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے سپاہیوں کو بتا دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم لڑیں گے اور ارطغرل کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔
اس کے بعد ترگت کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں مت رہنے دیں۔ اس کے بعد ابن العربی گندوگدو سے کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، جس پر گندوگدو رضامند ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم ارتک کہتا ہے آپ لوگ قبیلے میں داخل ہونے سے پہلے انتظار کرنا، ہم کوئی طریقہ سوچیں گے کہ آپ کو قبیلے میں داخل کیسے کرنا ہے۔ اور یوں سیزن 2 کی قسط نمبر 40 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل ڈرامے کی ہر قسط کا اردو میں حال جاننے کے لیے ہمارے چینل شوبیز کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔